انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 8 شوال کو ساری دنیا میں انہدام جنت البقیع کے سلسلے میں احتجاج کیا جاتا ہے، اور اس سال بھی ساری دنیا میں احتجاج ہوگا، لیکن چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے اس لیے آن لائن احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میں آپ کی خدمت میں اس ویڈیو کے ذریعے تھوڑا سا تعارف قبرستان جنت البقیع کا کرانا چاہتا ہوں۔ جب حضور ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضور ختمی مرتبہ نے قبرستان جنت البقیع جہاں پر ہے اس جگہ کو منتخب کیا مسلمانوں کی قبور کے لیے، کہ جو مسلمان اس دنیا فانی سے کوچ کریں گے ان کی تدفین اس زمین پر ہوگی۔ یاد رکھیے، ہمارے نبی کا کوئی عمل بغیر حکمت نہیں ہوتا ہے، اور ہمارا نبی وہی کرتا ہے جو اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے۔ تو اگر یہ سمجھا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اس زمین کا انتخاب، جسے بقیع کہا جاتا ہے، جنت البقیع کے نام سے جو جگہ مشہور ہے، یہ جگہ رسول کی خالی مرضی نہیں ہے، بلکہ اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ مسلمان یہاں پر مدفون ہوں۔ سب سے پہلے قبرستان جنت البقیع میں جس صحابی رسول کی قبر بنی اور خود حضور ختمی مرتبہ نے جن کو سپرد خاک کیا، وہ حضور ختمی مرتبہ کے وفادار صحابی حضرت عثمان بن مظعون ہیں۔ یہ وہ صحابی پیغمبر ہیں کہ جنہی نے حرمت شراب سے پہلے اپنے اوپر شراب کو حرام قرار دیا تھا۔ جنگ بدر میں حضور ختمی مرتبہ کے لشکر میں شامل تھے، اور امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ایک فرزند کا جو نام عثمان رکھا ہے، تو اس کے ذیل میں بھی امیر المومنین نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے عثمان جو اپنے فرزند کا نام رکھا ہے وہ عثمان بن مظعون کی وجہ سے رکھا ہے، کیونکہ وہ امیر المومنین سے بہت محبت فرماتے تھے اور امیر المومنین ان سے بھی محبت کرتے تھے۔ جب ان کی رحلت ہوئی، شہادت ہوئی، دنیا فانی سے کوچ کیا انہی نے، تو حضور ختمی مرتبہ نے قبرستان بقیع میں مسلمانوں کے جنازوں میں پہلا جنازہ تھا جسے نبی کریم نے سرزمین بقیع کے اوپر دفن کیا۔ نبی کریم نے دفن کے بعد 2 پتھر اس پہ نصب کیے، ایک پیتی اور ایک سرانے۔ یہ قبرستان جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ نبی کا قبر پر پتھر لگانا بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قبر پر نشانی رہے، تاکہ جب کوئی زائر اور کوئی قبر پر آنے والا آئے تو اسے دشواری نہ ہو، مشکل نہ ہو، اور وہ آسانی سے قبر تک پہنچ جائے۔ مہاجرین میں جن لوگوں نے ہجرت کی تھی، اس میں سب سے پہلا جنازہ حضرت عثمان بن مظعون کا ہے۔ دوسرا جنازہ جو انصار میں یعنی مدینے میں رہنے والے مسلمانوں میں ہے، اس میں تاریخ لکھتی ہے جناب سعد ابن زرارہ۔ اس کے علاوہ اس قبرستان میں، جسے قبرستان جنت البقیع کہتے ہیں، جو لوگ حج و عمرے کے لیے مدینے کی زیارت کرنے کے لیے گئے ہوں گے، جب آپ روضہ رسول کی طرف سے قبرستان جنت البقیع میں داخل ہوں گے اور گیٹ پر پہنچیں گے تو بالکل سامنے آپ کو ائمہ بقیع کی قبور نظر آئیں گی، اور ائمہ بقیع کی قبور سے پہلے بائیں جانب آپ کو 3 قبریں ایک ہی جگہ پر نظر آئیں گی۔ یہ 3 قبریں جو ہیں ان میں ایک قبر حضرت ام البنین کی ہے۔ یہ کون؟ یہ مادر عباس ابن علی
مولا علی نے اپنے بھائی عقیل سے فرمایا تھا کہ میری شادی کسی ایسے بہادر گھرانے میں کراؤ کہ جس کے ذریعے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ انہی کی قبر سے ملی ہوئی دو قبریں اور ہیں۔ یہ دونوں قبریں جو ہیں یہ حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیوں کی قبریں ہیں، جناب صفیہ اور جناب عاتکہ۔ پھر آپ جب آگے بڑھیے گا تو دینی جانب ائمہ بقی کی قبور آپ کو ملیں گی۔ امام حسن مجتبی نواسہ رسول، امام زین العابدین علیہ السلام نواسہ رسول، امام حسین علیہ السلام کے فرزند اور امام حسن علیہ السلام کے داماد، اسی سے ملی ہوئی قبر امام محمد باقر علیہ السلام کی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام امام حسن مجتبی علیہ السلام کے نواسے اور امام حسین شہید کربلا کے پوتے، اسی سے ملی ہوئی قبر مطہر صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے کہ جو امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ ہم محبان اہل بیت جس فقہ پر عمل کرتے ہیں اسے فقہ جعفری کہا جاتا ہے، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی وجہ سے۔ یہ وہی فقہ ہے جو فقہ علویہ ہے، فقہ محمدیہ ہے، مطابق لوح محفوظ ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ فقہ جعفریہ کیوں کہلاتی ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ زمانہ تھا کہ جب بنی امیہ اور بنی عباس دو ظالم طاقتیں آپس میں لڑ رہی تھیں، تو یہ موقع ملا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کو کہ انہوں نے فقہ اہل بیت، فقہ علویہ، فقہ محمدیہ مطابق لوح محفوظ جو تھی اسے مرتب کر کے محبان اہل بیت تک پہنچایا۔ ویسے کتابوں میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ جتنی بھی فقہ مسلمانوں میں رائج ہیں ان کے امام ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد رہے۔ اسی جگہ پر بائیں جانب ایک نشان قبر آپ کو نظر آئے گا جس کے لیے یہ ملتا ہے کہ یہ قبر امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضور ختمی مرتبت حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ میری ماں جیسی ہیں، اور ظاہر ہے کہ حضور ختمی مرتبت محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں پروان چڑھے اور فاطمہ بنت اسد مادر امیر المومنین نے ان کے ساتھ وہ محبت کی کہ جو ایک ماں اپنی اولاد کے ساتھ کرتی ہے، بلکہ بعض واقعات سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ چاہے وہ محسن اسلام ہوں، چاہے فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ہوں، اپنی اولادوں سے زیادہ حضور ختمی مرتبت سے محبت فرمائی۔ قبرستان جنت البقیع میں عبداللہ ابن عباس کی قبر بھی ملتی ہے۔ قبرستان جنت البقیع میں حضور ختمی مرتبت کے قریبی رشتہ داروں میں بہت سے ایسے افراد ہیں جو مدفون ہیں قبرستان جنت البقیع میں، جس میں حضرت عقیل ابن ابی طالب مولا علی کے سگے بھائی اور حضور ختمی مرتبت کے سگے چچیرے بھائی۔ وہیں پر تاریخ گواہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور ختمی مرتبت کے فرزند حقیقی حضرت ابراہیم کی بھی قبر ہے، اور حضور نے
اپنے فرزند کی قبر بنا کر تدفین کے بعد قبر کے قریب بیٹھ گئے اور بہت دیر تک گریہ فرماتے رہے، اور نبی کریم کے آنسو نبی کریم کے فرزند حضرت ابراہیم کی قبر پر گرتے رہے۔ اگر میں زیادہ تفصیلات میں جاؤں گا تو وقت زیادہ درکار ہے، اس لیے میں مختصر کرتے ہوئے اتنا عرض کروں گا کہ خاندان عصمت و طہارت کی نایاب گوہر قبرستان جنت البقیع میں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار مولا علی علیہ السلام کے داماد، حضرت زینب کبریٰ بنت علی کے شوہر، حضرت اون محمد کے والد بھی اسی قبرستان میں مدفون ہیں۔ اس کے علاوہ اس قبرستان میں اصحاب پیغمبر میں وہ افراد بھی مدفون ہیں جو جنگ احد میں زخمی ہوئے تھے اور پھر مدینے واپس آئے تھے، اور پھر مدینے میں وہ شہید ہوئے، ان زخموں کی تاب نہیں لا سکے، انہیں بھی پیغمبر اسلام نے قبرستان جنت البقیع میں دفن کرایا۔ قبرستان جنت البقیع کے اندر وہ شہداء بھی مدفون ہیں کہ جب قتل امام حسین، شہادت امام حسین کے بعد یزید نے اور یزید کے لشکر نے مدینے کے اوپر حملہ کیا تھا اور ہزاروں کی تعداد میں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کو قتل کیا تھا، تو لشکر یزید کے ذریعے جو صحابہ قتل ہوئے تھے وہ بھی اسی قبرستان جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ تقریباً 10,000 حضور ختمی مرتبت کے صحابہ قبرستان جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ اس کے علاوہ ازواج پیغمبر میں بھی صرف 2 بیویوں کو چھوڑ کر تمام ازواج پیغمبر کے لیے ملتا ہے کہ اسی قبرستان میں دفن ہیں۔ ایک تو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہ جو مکے میں جنت المعلا میں دفن ہیں، مدفون ہیں، اور ایک زوجہ مکے اور مدینے کے درمیان مدفون ہے۔ ظاہر ہے کہ رسول کی بزم میں کلمہ پڑھ کے بیٹھ کر صحابیت کا شرف حاصل کرنا اور ہے، اور رسول کے جگر کا ٹکڑا ہونا اور رسول کے خون کا قطرہ ہونا اور جزء رسالت ہونا یہ اور ہے۔ ہم صحابیت کا احترام کرتے ہیں، لیکن صحابی قابل احترام کیوں ہے؟ رسول کی وجہ سے ہے۔ اگر اس نے رسول اور آل رسول سے وفا کی ہے تو لائق احترام ہے، اور اگر اس نے رسول اور آل رسول سے غداری کی ہے تو پھر وہ لائق احترام نہیں ہے۔ ہم قرآن کے حکم کے مطابق، رسول کے حکم کے مطابق آل رسول کو مانتے ہیں، اور آل رسول کے برابر کسی کو نہیں مانتے۔ اس کے بعد ہم مانتے ہیں صحابہ میں بھی سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، حذیفہ ہیں، جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں۔ ہم تقریباً ان تمام اصحاب کا احترام کرتے ہیں اور انہیں مانتے ہیں کہ جنہیں نے رسول
سے وفا کی اور آل رسول سے محبت کی. لیکن ہم سلمان و ابو ذر جیسے جلیل القدر صحابیوں کو بھی آل محمد کے برابر نہیں مانتے ہیں. ہم آل محمد سے انہیں کم سمجھتے ہیں، اس لیے کہ سلمان و ابو ذر جیسا صحابی بھی آل محمد کو اپنا مولا سمجھتا ہے، اپنا امام سمجھتا ہے. عزیزان گرامی، یہ خاص جو قبور تھیں قبرستان جنت البقیع میں، جو رسول کے خاندان والوں کی قبریں تھیں، ان کے اوپر روضے تعمیر تھے. اگر آپ تاریخ کی کتابوں میں ان لوگوں کے سفر نامے موجود ہیں کہ جنہوں نے اس وقت زیارت کی کہ جب قبرستان جنت البقیع میں روضے تھے، گنبد بنے ہوئے تھے، عمارتیں تھیں قبروں کے اوپر، تو انہوں نے اپنے سفر ناموں میں اس کا ذکر کیا ہے، اور بالخصوص اس گنبد اور اس عمارت کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے جو رسول کی بیٹی اور رسول کی بیٹی کے بیٹے امام حسن مجتبی اور امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر مطہر پر جو گنبد اور روضہ بنا ہوا تھا. خالی اتنا ہی نہیں، تعویذ قبر کے اوپر زریاں بھی تھیں، اور اطراف میں عمارت اتنی بڑی تھی کہ اطراف میں اتنی جگہ تھی کہ لوگ نمازیں ادا کرتے تھے اور تلاوت قرآن کرتے تھے اور یاد الہی میں مصروف رہتے تھے. قبرستان جنت البقیع میں روضوں کی تعمیر کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے. عمومی طور پر عام مسلمان جب مدینے جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ حضور ختمی مرتبت کے زمانے ہی سے یہ قبریں اسی طرح سے ہیں، جبکہ میں انہیں بتانا چاہوں گا کہ آپ اپنے علم میں اضافہ کیجئے اور آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے. ان تمام قبروں کے اوپر جو اہل بیت پیغمبر کی قبور ہیں، ان کے اوپر عالیشان روضے تھے جن کی تصاویر آج بھی موجود ہیں. تو وہ روضے کہاں چلے گئے؟ کون ایسے کافر اور یہودی اور مجوسی تھے؟ کون دشمنان اسلام میں سے ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے رسول کی بیٹی کے اوپر رسول کی بیٹی کے روضے کو منہدم کیا؟ رسول کے بڑے نواسے جو جنت کے جوانوں کے سردار، ان کو بھی ان کی قبر میں چین سے نہیں سونے دیا. آج جہاں سارا مدینہ روشن ہے، وہیں قبرستان جنت البقیع میں ایم بقیع کی قبر بے سایہ اور بے چراغ ہے. دوستوں، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، کیا اجر رسالت کی آیت کو بھول گئے؟ اگر اجر رسالت ادا نہ کیا تو کوئی عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. جب وہابی نظام پھیلا، آپ جانتے ہیں کہ وہابیت کی بنیاد محمد ابن عبد الوہاب کے ذریعے ہوئی. اور سعود جو ایک حاکم کی حیثیت رکھتا تھا اور اس کی حکومت کو اس دور میں کچھ زوال بھی تھا، تو اس نے محمد ابن عبد الوہاب، سعود ابن عبد العزیز نے سہارا لیا محمد ابن عبد الوہاب کا. یہ ایک نیا مذہب اس نے ایجاد کیا
اور دعویٰ یہ کیا کہ میرا مذہب قرآن اور سنت کی روشنی میں ہے، جبکہ اس کا ہر عمل خلاف قرآن اور خلاف سنت پیغمبر اسلام تھا۔ اس دور کے موجودہ علماء نے اس کے خلاف فتوے دیے، کتابیں لکھی۔ حد یہ ہے کہ اس کے باپ نے اس کے نظریے کی مخالفت کی، عبد الوہاب نے۔ اس کے سگے بھائی نے پوری ایک کتاب لکھی رد وہابیت کے اوپر۔ یہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ لوگوں نے احتجاج کیوں نہیں کیا، احتجاج کیا گیا، کفر کے فتوے دیے گئے اس کے لیے کہ یہ کافر ہے، اسے اس کے وطن سے باہر نکال دیا گیا، جہاں گیا وہاں سے بھگایا گیا۔ اور مسلمانوں میں، پڑھے لکھے مسلمانوں میں یہ مشہور تھا کہ یہ کافر ہے، لیکن چونکہ اسے سعود ابن عبدالعزیز کی کمک ملی تھی، مدد ملی تھی، اس کو لشکر ملا، اور اس کے بعد جتنی بھی دشمن اسلام طاقتیں اس دور میں تھیں، اس سب نے اس کا سپورٹ کیا، یہ سوچ کر کہ یہ اسلام میں تفرقہ پیدا کرے اور مسلمانوں کے اتحاد کو برباد کر دے۔ اس نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ کیا، 1344 ہجری میں، عیسوی سن کے حساب سے 21 اپریل 1925 عیسوی میں 8 شوال کا وہ دن تھا کہ جس قبرستان میں رسول زیارت کرنے اہل قبور کی آتے تھے، جس قبرستان میں مدفون افراد کے لیے رسول دعائے مغفرت کرتے تھے، جس قبرستان کے مردوں کو آ کے رسول مخاطب کرتے تھے کہ جیسے زندوں سے گفتگو کر رہے ہوں، جس قبرستان میں رسول کے جگر کے ٹکڑے جز رسالت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر تھی، بلڈوزروں سے تمام روزوں کو منہدم کر دیا گیا، تمام روزوں کو گرا دیا گیا۔ عزیزان گرامی، شرمناک واقعہ یہ تھا۔ میں کبھی کبھی ایک بات سوچتا ہوں، ساری دنیا میں جو آج مسلمان رسوا ہو رہا ہے، کہیں اس کا سبب یہ تو نہیں ہے کہ جب تک کہ آل رسول ظاہر بظاہر رہے، بی بی زہرا سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک جتنے امام ہیں، ان کے قاتلوں کے اگر مذہب کو آپ دریافت کیجئے گا تو معلوم ہوگا کہ مسلمان تھے۔ جنت البقیع اور جنت المالا کے روزوں کو گرانے والے کون تھے؟ جواب ایک ہی ملے گا، مسلمان تھے۔ زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ تھا۔ یہ جو اسلامی دہشت گرد کہلاتے ہیں، اصل میں یہ وہابی مسلمان ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو ابھی چند سال قبل وہی کام جو 1344 ہجری میں کیا گیا تھا، وہی کام داعش کے افراد نے سامرا میں روضہ عسکریین امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے روضے پر جو بلاسٹ کیا تھا اور گنبد کو گرا دیا تھا۔ دیکھیے، چور اگر بھیس بدل لے، عادتیں نہیں بدل پاتا ہے۔ جس طرح سے محمد ابن عبد الوہاب
اور سعود بن عبدالعزیز نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا مدینے اور مکے میں، ہزاروں مسلمانوں کا قتل کیا تھا، اور اس مقدس سرزمین پر اتنا خون بہایا تھا کہ مدینے کی پوری زمین رنگین ہو گئی تھی۔ مقدس مسلمانوں کو قتل کیا گیا، حافظین قرآن کو قتل کیا گیا، متقی پرہیزگار دیندار افراد کو قتل کیا گیا، جس نے بھی ان کے نظریے کی مخالفت کی ان کو قتل کیا گیا، عورتوں کی بے حرمتی کی گئی، روضہ رسول کو لوٹا گیا۔ مسلمانوں کو لوٹ کر اسے مال غنیمت کا نام دیا جاتا تھا۔ میں یہ بھی آپ کو یاد دلا دوں کہ مکے اور مدینے میں روزوں کو منہدم کرنے کے بعد ان وہابیوں نے 30,000 کا لشکر جمع کر کے عراق میں داخل ہوئے اور سرزمین کربلا پر انہوں نے حملہ کیا اور روضہ امام حسین کی بے حرمتی کی۔ 5,000 سے لے کر 20,000 تک کی روایت تاریخوں میں لکھی ہے کہ زائرین امام حسین کو انہوں نے قتل کیا، امام حسین کے روضے کو لوٹا، خالی لوٹا نہیں ہے بلکہ اس کی بے حرمتی بھی کی ہے۔ پھر انہوں نے نجف کی طرف بڑھے اور عراق کے مقدس مقامات کی انہوں نے بے حرمتی کی۔ آج بھی یہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ جگہیں کہ جہاں پر جا کر یاد الہی پیدا ہوتی ہے، یاد رسول پیدا ہوتی ہے، یاد اہل بیت پیدا ہوتی ہے، ان جگہوں کو مسمار کر دیا جائے۔ بہرحال اب دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، اگر پوری تفصیلات بیان کی جائیں تو تقریر گھنٹوں میں بھی اگر چلی جائے تب بھی کم ہے۔ وہابیوں کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے، آج بھی اسلام کی تصویر کو وہ بگاڑ رہے ہیں۔ میں پورے ساری دنیا کے عالم اسلام سے درخواست کروں گا کہ وہابیت کا مقابلہ کیجیے اور احتجاج کیجیے اس بات پر جو انہوں نے کیا، اور اپنے کیے پر آج بھی وہ راضی ہیں۔ آج بھی اگر آپ قبرستان جنت البقیع جائیے تو ائمہ بقیع کی قبور کو نیت بھر کے آپ دیکھ نہیں پاتے ہیں، فوراً وہاں سے ہٹایا جاتا ہے۔ اگر کوئی 2 منٹ رکنا چاہتا ہے تو اس پر ظلم کیے جاتے ہیں۔ کوئی زیارت نہیں پڑھ سکتا، کوئی دعا نہیں مانگ سکتا، کوئی 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی قرآن کا ایک سورہ نہیں پڑھ سکتا۔ یہ کیسے اسلام کے ٹھیکیدار ہیں؟ یاد رکھیے گا جب انہیں موقع ملے گا تو یہ روضہ رسول کو بھی منہدم کر دیں گے، اس لیے کہ آج بھی روضہ رسول کو یہ صنم اکبر کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ عزیزان گرامی، اپنے بچوں کو ان سے محفوظ رکھیے۔ یہ اسلام کا لبادہ پہن کر، اسلام کے ہمدرد بن کر مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بس میں اتنا ہی عرض کروں گا، ایک چیز بڑی قابل افسوس ہے، رسول کی بیٹی خالی ہمارے لیے قابل احترام نہیں ہے، عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ حسن حسین خالی شیعوں کے لیے قابل احترام نہیں ہے، پورے عالم اسلام کے لیے قابل احترام ہے۔ امام زین العابدین اسلام، امام محمد باقر اسلام، امام جعفر صادق اسلام، پورا عالم اسلام ان کو جانتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ جب 8 شوال آتی ہے تو خالی شیعان اہل بیت، شیعان علی ہی سعودی حکومت کی مخالفت اور احتجاج کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے دوسرے مسلمان جو وہابی مسلک سے تعلق نہیں رکھتے ہیں انہیں بھی نکلنا چاہیے ہے، وہ بھی حکومت سعودی عرب کے خلاف
احتجاج کریں اور ان سے مطالبہ کریں کہ جلد سے جلد قبرستان جنت البقیع میں ائمہ بقیع کے روضوں کو تعمیر کیا جائے۔ اس سال لاک ڈاؤن ہے، اس لیے ہم اجتماعی طور پر تو احتجاج نہیں کر رہے ہیں، لیکن نیٹ کے ذریعے ہم اپنے احتجاج کو درج کر رہے ہیں۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما اور جلد سے جلد قبرستان جنت البقیع پر روضے تعمیر ہو جائیں۔ میں آپ سب کی خدمت میں انعدام جنت البقیع کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔